الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ محترم سامعین، نہایت اختصار کے ساتھ صرف ایک سوال، اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ مجھ سے ایک سوال بہت پہلے بھی ہوا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی مجھ سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ ہم تاریخ کے حوالے سے کون سی کتاب پڑھ سکتے ہیں جس سے ہمیں تاریخ اسلامی کا علم ہو۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں تو میں اس سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ میں اس شخص کو کیا جواب دوں کہ بھئی تم کون سی کتاب پڑھ لو، کون سی کتاب نہیں پڑھو۔ میں اس سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ اس حوالے سے میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہمارا جو دین اسلام ہے یہ دو چیزوں سے نکل رہا ہے، یہ دو چیزوں سے ہمیں مل رہا ہے۔ سب سے پہلے قرآن، پھر اس کے بعد حدیث، کلام اللہ اور سنت رسول سے ہمیں ہمارا دین اسلام مل رہا ہے۔ رسول اللہ پہ قرآن مجید کا نزول تقریباً 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے۔ رسول اللہ کیا کرتے تھے، آپ پہ نازل ہوتا، آپ صحابہ کرام کو بولتے، وہ اس کو لکھ لیتے، اور لکھنے کے ان کے مختلف طریقے تھے، یہ آپ نے سنے ہوئے ہوں گے۔ حدیث کے حوالے سے یہ تھا کہ رسول اللہ کے سامنے بھی حدیث لکھی جاتی تھی، اور اس وقت ان کے حافظے اتنے قوی اور اتنے مضبوط تھے کہ وہ اس کو اپنے ذہنوں کے اندر بھی محفوظ رکھتے تھے اور اس کو یاد رکھتے تھے۔ لیکن ہوا اس طرح کہ رسول اللہ کا 11 ہجری میں انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لشکر جس وقت مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بھیجا، تو اس وقت صحابہ کرام میں بہت بڑی ایک تعداد حفاظ کی شہید ہو گئی۔ تو حضرت عمر، صحیح بخاری کے اندر کی روایت موجود ہے، حضرت عمر کو اس حوالے سے پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ نہ ہو کہ قرآن مجید کا بہت سا حصہ یا قرآن مجید ہم سے نکل جائے۔ وہ ابوبکر کے پاس آئے، ان سے آ کر کے حضرت یہ بات کہی کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو ایک کتابی صورت کے اندر یکجا کر دیا جائے۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید کو اکٹھے کرنے کی باری آئی تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے لیا۔ اسی طرح پھر وقت چلتا رہا، پھر حدیث کو اکٹھا کرنے کی باری آئی تو حدیث کے اوپر کام اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لیا۔ یہ میں نے اپنے ایک بیان کے اندر ساری باتیں کہی ہوئی ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت عمر کی شہادت 23 ہجری میں ہوئی ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات 101 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی پہلی صدی کے شروع کے اندر قرآن مجید کو محفوظ کر لیا گیا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے 13 ہجری کے اندر وفات پائی ہے۔ حضرت ابوبکر نے پہلی صدی کے شروع میں قرآن مجید کے اوپر کام شروع ہو گیا، اس کو کتابی صورت بنا لی گئی، اور اسی پہلی صدی کے اخیر کے اندر حدیث کے اوپر کام شروع ہوا، اور حدیث کو کتابی صورتوں کے اندر، اس کو لکھنے کی صورتوں کے اندر کام کی ابتدا کر دی گئی۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑے امام، حضرت امام زہری محمد بن مسلم کو اس کام کے اوپر لگایا۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، رحمہ اللہ۔ انہوں نے یہ کام کیا۔ تمام علماء امت کی نظریں حدیث کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حدیث کی طرف متوجہ ہونا بنتا بھی تھا، کیونکہ حدیث ہمارا اصل ہے، ہم حدیث سے دین کو لیتے ہیں، دین اسلام کو لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو اتارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور صحابہ کرام نے اس کو 7 منزلوں کے اندر، 30 سپاروں کے اندر، 114 صورتوں کے اندر اور 6666 آیتوں کے اندر اس کو قرآن مجید کو لکھ دیا۔ اس کے اوپر حضرت ابوبکر نے کام کیا ہوا تھا، حضرت عمر نے کام کیا ہوا تھا، اور یہ کلام اللہ تھا، اس کو کیسے بدلا جا سکتا تھا؟ اس کو مکمل ایک کتابی صورت کے اندر لے آئے۔ حدیث کا جو ذخیرہ تھا نا، وہ بہت وسیع تھا۔ حدیث کا مفہوم بھی وسیع ہے، ایک حدیث مرفوع ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے۔ میں اس وقت کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تمام محدثین حدیث کی طرف متوجہ ہو کہ حدیث کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک متن ہے، ایک سند ہے۔ اس کے اندر اصل تو متن ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کا کلام ہوگا یا کسی صحابی کا کلام ہوگا یا کسی تابعی کا کلام ہوگا، لیکن اس اصل کی جو بنیاد ہے وہ سند ہے۔ وہ سند سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔
میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میرا ذہن یہ بات کہتا ہے کہ ہماری تاریخ کے اوپر کام نہیں ہو پایا اس انداز میں جس طرح اس کو ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ سنیے، تاریخ طبری ہماری ایک معروف کتاب ہے۔ علامہ ابن جریر محمد بن جریر بن یزید کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کہتا چلوں، اس نام سے، اس ولدیت سے دو شخصیت مشہور ہوئی ہیں۔ ایک محمد بن جریر بن یزید، یہ تو ہمارے تاریخ طبری کے مصنف ہیں، اور ایک اور شخصیت ہے کہ محمد بن جریر بن رستم یا رستم، اس طرح ان کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ یہ رافضی تھے، یہ اہل تشیع تھے، خود بھی اہل تشیع علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، ایک ان کی کتاب ہے الروات عن اہل البیت کے نام سے انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے۔ میں اس وقت کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرکزی کتاب تاریخ طبری جس کے بڑے لوگ حوالہ دیتے ہیں، میں اس پر اب کچھ منٹ کلام کروں گا، توجہ کے ساتھ یہ میری بات سماعت کی جائے۔ اگر میری یہ بات کو سمجھ لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ جتنے اس وقت یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر، فیس بک کے اوپر بیٹھ کر صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، آپ ان سے بچ جائیں گے اگر میری اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ تاریخ طبری ایک بنیادی کتاب ہے اور سب سے تاریخ اسلام کے اوپر پہلی کتاب آپ سمجھیں، اس کے اوپر جو کام ہوا ہے۔ اس کے اندر مرکزی اس کے جو راوی ہیں ان کی تعداد کل 12 ہے۔ ان کے اندر جو 7 راوی ہیں وہ ایسے ہیں، وہ کذاب ہیں، جن کو کذاب کہا گیا محدثین کی طرف سے، یا وہ ہیں جن کے اوپر کذب کی تہمت لگی ہے۔ اب اس کے اندر ایک بہت بڑا نام محمد بن سائب کلبی کا ہے۔ میں آپ کو حیران کن بات یہ بتا دوں کہ محمد بن سائب کلبی سے تاریخ طبری کے اندر 12 روایات منقول ہیں، اور اسی کا بیٹا ہے ہشام بن محمد بن سائب، اس سے 55 روایات تاریخ طبری کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور ہے، اس کا نام ہے محمد بن عمر۔ محمد بن عمر سے 440 روایات تاریخ طبری کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور راوی ہے، اس کا نام ہے سیف بن عمر تیمیمی، اس سے 700 روایات تاریخ طبری کے اندر منقول ہیں۔ اور ایک اور ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ، علامہ الذہبی نے اس کے اوپر بڑی تنقید میزان الاعتدال میں نقل کی ہے، ان سے 612 روایات منقول ہیں۔ اسی طرح ایک اور ہے، ان کا نام ہے محمد بن اسحاق بن یسار، ان سے 164 روایات منقول ہیں۔ اور ایک اور ہیں ہیثم بن عدی، ان سے 16 روایات منقول ہیں۔ سامعین، میں اس وقت کہنا یہ چاہتا ہوں، ان تمام روایات کو آپ اکٹھا کریں گے تو بنتی ہیں 1999 روایتیں بنتی ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے اوپر تنقید تو کرتے ہیں، تنقید سنتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گندگی سے بچائے۔ میں اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ گندگی ہے، یہ انسان کو، ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور اس کے جو باقی 5 راوی ہیں ان سے 209 روایتیں منقول ہیں، ان کا نام نہیں لوں گا، وقت بہت بڑھ جاتا ہے۔ اب بات یہ بنتی ہے، اب ایک روایت تاریخ طبری کے اندر ہی موجود ہے حضرت عمر کے حوالے سے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا دروازے کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کا حمل معاذ اللہ گر گیا اور ان کا ان کو تکلیف پہنچی۔ تاریخ طبری کے اندر یہ روایت منقول ہے۔ یہ تو دیکھ لو کہ اس کے اندر راوی کون ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، اپنے آپ کو مولوی کہتے تھے۔ دیکھیں، کتابیں پڑھنے سے، داڑھی رکھنے سے، پگڑی پہننے سے، ٹوپی پہننے سے کوئی مولوی نہیں بن جاتا۔ یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ انجینئر مرزا کو سن لیجئے، صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کر کے وہ شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، تاریخ طبری کے اندر معتضد باللہ عباسی خلیفہ گزرا ہے، اس کے رسالے کو علامہ طبری نے نقل کیا، اور اس رسالے کے اندر حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ کے اوپر وہ طعن اور تشنیع نقل کی گئی، سب و شتم نقل کیا گیا، اس کو علامہ طبری نے بغیر کسی نقد کے نقل کیا ہے۔ علامہ طبری بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن علامہ طبری کا یہ روایات نقل کرنا، یہ ان کا ایک جرم ہے۔ علامہ طبری کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔
بلکہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، علامہ ابن جریر طبری نے اپنی اس کتاب کے مقدمے کے اندر یہ بات کہی ہے، مقدمے کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی جان میں نے اس کے اندر جو روایات نقل کی ہیں وہ بغیر کسی تمخیص تحقیق کے نقل کی ہیں۔ علامہ ابن جریر جیسی بڑی شخصیت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ یہ دیکھتے کہ بھائی اس کے حوالے سے میں یہ کام کر رہا ہوں، بعد میں آنے والی امت کا کیا حال ہوگا۔ آج یہی تو حال ہے کہ تنقید کی جا رہی ہے، لوگ ان روایات کو پڑھ کر حضرت عمر پہ تنقید کرتے ہیں، لوگ ان روایات کو پڑھ کے حضرت ابو سفیان پہ تنقید کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب مجھے نام لیتے ہوئے ان کا مولوی اسحاق، وہ یہ بات کہتے ہیں کتابوں میں لکھ دیا گیا حضرت عمر کے حوالے سے۔ بھائی کتابوں کے اندر تو یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت علی نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا، اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت علی نے حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت علی نے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو؟ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھائی جان انہوں نے حضرت حسین حضرت عمر ان کی بہت عزت کرتے تھے، صحابہ کرام ان کی بڑی عزت کرتے تھے، یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو؟ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی نے ان 3 خلفاء کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان کو تم تسلیم نہیں کرتے ہو۔ اختصار کے ساتھ کہنا یہ چاہتا ہوں، انجینئر مرزا صاحب، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ میں تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب کوئی کسی صحابی پہ تنقید کرے گا، امت کے اندر فساد پیدا کرے گا، تب اس کا نام لے کر بھی ہم اس کا رد کریں گے۔ یہ بات اپنے ذہن کے اندر وہ شخص رکھ لے، وہ ہم سے اس معاملے میں بچ نہیں سکتا۔ ہم الحمدللہ بڑے معتدل آدمی ہیں، اتفاق کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، تمام لوگوں کو ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ گزارش کروں گا صحابہ کرام پہ تبرہ نہ کیا جائے۔ صحابہ کرام پہ جو تبرہ کرتا ہے اس کو نہ سنیں۔ آپ اپنی تاریخ کی کتاب پہلی علامہ طبری کی تاریخ طبری دیکھ لیجئے، میں نے جس کے حوالے سے بڑے نہایت اختصار کے ساتھ کلام کیا ہے۔ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس حوالے سے بڑی کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کتابوں کا نام اگر کوئی شخص چاہے تو اس کو مل بھی سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے، تاریخ طبری کی حیثیت دیکھ لی جائے، اس کے بعد جا کر بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن اس کا جو ماخذ ہے بڑی حد تک انہوں نے تاریخ دمشق سے لیا ہے جو ابن عساکر کی ہیں، یا انہوں نے ابن جریر طبری کی تاریخ طبری سے لیا ہے، اور اس طرح انہوں نے لیا ہے۔ تو لہذا وقت بہت بڑھ گیا، انشاءاللہ عزیز میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس پہ ایک مستقل رسالہ لکھنے کی سوچ میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کرے، اس کے اندر ان تمام چیزوں کو کھول دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا۔ یہ جو حضرت صحابہ کرام، دیکھیے صحابہ کرام پہ تنقید کرنا یہ مانتا ہوں کتابوں میں لکھا گیا ہے، لیکن اس کی سندی حیثیت دیکھی جائے گی کہ بھائی اس کی سندی حیثیت کیا ہے۔ اگر اس کی سندی حیثیت کمزور ہے تو کسی صحابی پہ تنقید نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات کہہ دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور محدثین نے ایک اصول بھی بنا دیا صحابۃ کلہم عدول۔ نبی کریم نے یہ بات بھی ارشاد فرما دیا صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ نبی کریم نے اپنے صحابہ اکرام کی کس طرح تعریف فرما دی۔ لہذا ان اصولیات کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن مجید کی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کسی صحابی پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔